فرمایا کرتے تھے جس کو بتانا پڑے نا میں خوشبو ہوں، وہ خوشبو ہوتی نہیں، کیونکہ خوشبو جو ہوتی ہے وہ بتایا نہیں پڑتا، بلکہ جب خوشبو ہوتی ہے تو خوشبو آ ہی جاتی ہے، جب خوشبو ہوتی ہے تو پھر خوشبو آ ہی جاتی ہے۔ جہاد زندگانی میں صبر ہونا چاہیے، لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا والا نبلونکم، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، میں ضرور تمہیں، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب کٹا تب جا کر نگی ہوا، میں ضرور تمہیں آزماؤں گا۔ کس طرح؟ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، فرمایا میں تمہیں خوف سے آزماؤں گا، میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا، میں تمہیں مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا۔ پھلوں کی کمی کیا ہے؟ والثمرات کیا ہے؟ اس پر مفسرین نے بڑا کچھ لکھا ہے، کہتے ہیں یہ جو والثمرات ہے نا، پھلوں کی کمی، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ انسان کے مال میں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن ایک مراد اس سے یہ ہے والثمرات سے کہ پھل نتیجے کو کہتے ہیں، پھل رزلٹ کو کہتے ہیں، کہتے ہیں نا مجھے اس کا پھل بڑا ملا ہے، تو پھل سے مراد وہاں سیب نہیں ہوتا، پھل سے مراد وہاں انگور نہیں ہوتا، وہاں پھل سے مراد رزلٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا والثمرات، میں تمہیں پھلوں کی کمی سے آزماؤں گا، یعنی تم بڑی محنت کرو گے، بالکل صحیح چلو گے، حق پہ ہوگے، لیکن نتیجہ تمہاری مرضی کا نہیں آئے گا، رزلٹ تمہاری کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات، رزلٹ تمہاری مرضی کا۔ والثمرات، میں اس رزلٹ سے تمہیں آزماؤں گا، محنت تم میری مرضی کی کرو گے، نتیجہ تمہاری مرضی کا نہیں، وہ بھی میری مرضی کا، رزلٹ بھی۔ جنگ احد میں صحابہ کی جد و جہد میں کوئی شک نہیں تھا، پر نتیجہ اللہ کی مرضی کا نکلا، نتیجہ اللہ کی مرضی کا نکلا۔ میرے بھائی، میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ خدا تھا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ میدان کربلا میں تلواریں یزیدیوں کے ساتھ تھی، حکومت ان کے ساتھ تھی، سارا کچھ ان کے ساتھ تھا، پر رب امام حسین کے ساتھ تھا، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ امام حسین کے ساتھ تھا، لیکن بظاہر نتیجہ شہادت میں نکلا۔ میرے عزیزو، ہمت، حوصلہ، کتنے خوبصورت لفظ ہے حدیث پاک کے۔ آپ یقین کریں، ہم اپنے نبی پاک کے ایک فرمان کو زندگی میں اپنے گرہ سے باندھ لیں تو وہی ہمارے لیے بڑا کافی ہے۔ ایک فرمان مشکات میں نبی پاک کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے نا کسی بندے کو بڑا درجہ دینے کا، اللہ کا جب ارادہ بنتا ہے، اس بندے کے پاس عمل کوئی نہیں ہوتا بڑا بننے کے لیے، بس اللہ کا ارادہ بن گیا کہ وہ بڑا بن جائے، اس کا مطلب ہوا رب بڑا ہی مہربانی فرمانے والا ہے۔ فرمایا محبوب کریم علیہ السلام نے کہ بندے کے پاس عمل ایسا کوئی نہیں، کردار میں، گفتار میں نیکی ایسی نہیں جس کے سبب سے اسے بڑا بنایا جائے۔ اب اللہ کا ارادہ ہو گیا اسے رتبہ دینا ہے، تو محبوب فرماتے ہیں پھر اللہ اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، پھر اللہ اسے کوئی مشکل مرحلے سے گزارتا ہے، چونکہ عمل ایسا نہیں تھا کہ وہ بڑا ہو سکے، اس ایک مشکل کے سبب سے پھر اللہ اسے رتبہ عطا کر دیتا ہے، پھر اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ ہمارے رتبے بلند ہو رہے، آپ کو پتہ ہے جتنا جہاز اونچا چڑھتا ہے اتنی ہوا تیز ہوتی ہے، مخالف ہوا تیز ہو تو جہاز تیز چل سکتا ہے، اگر ہوا تیز نہ ہو مخالف سمت کی تو جہاز تیز، اس لیے اقبال کہتے ہیں تندی یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، آزمائشوں سے گھبرائیں نہیں، بے صبری نہ کریں، خودکشی ہے، بے صبری ہے، لڑائی ہے، قتل و غارت ہے، مشکلات سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، بچے تک ذبح کر رہے ہیں، نہ جانے مشکلات سے نکلنے کے لیے کیا کیا لوگوں نے رنگ اختیار کیا ہے۔ تو اگر خود کوشش کرے گا تو ناکام ہو جائے گا، تو اپنے آپ کو اللہ رسول کے حوالے کر دے، تو ان کے سپرد کر دے۔ بڑی خوبصورت حدیث سنے میرے نبی پاک علیہ السلام فرمان، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو فرمان اللہ کا ہوتا ہے، بیان نبی پاک فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ فرماتا ہے میں جب اپنے کسی بندے کو بیمار کرتا ہوں، میں جب اپنے کسی بندے کو بیمار کرتا ہوں تو فرمایا اس کی لوگ تیمارداری کرنے آتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا کیا حال ہے، تو نبی کریم فرمانے لگے اگر وہ لوگوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے
میری شکایت نہ کرے اور میرا شکوہ نہ کرے. کچھ لوگ شکوہ کرتے ہیں نا, کہتے ہیں دیکھو جی مجھے بیمار کر دیا ہے, میں کتنا بیمار ہوں. فرمایا اگر وہ عیادت کرنے والوں کے سامنے میری شکایت نہ کرے تو میں اس کے خون سے بہتر خون اسے عطا کر دیتا ہوں, اور اس کے گوشت سے بہتر گوشت اسے عطا کرتا ہوں. اور فرمایا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو میں اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دوں گا. دنیا میں شفا بھی کامل دوں گا, یعنی پچھلے خون سے بہتر خون ملے گا, پچھلے جسم سے بہتر جسم ملے گا. ہمارے ہاں شکایات کا دروازہ کھل جاتا ہے. دیکھو جی میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا, میں کیسے بیمار ہو گیا, میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا, میں کیسے بیمار ہو گیا. او بھائی رب تیرے درجات بلند فرمانا چاہ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بلندیاں دینا چاہ رہا ہے, اور تو یہاں کمزور پڑ گیا ہے. تمام انبیاء کرام کی زندگی میں آزمائش, تمام صحابہ کی زندگی میں آزمائش, اہل بیت سارے آزمائش سے گزرے, اولیاء اللہ سارے آزمائش سے گزرے. جو آدمی چاہتا ہے نا کہ میں بڑے سکون میں رہوں اور میں کوئی درجہ بھی پا جاؤں, یہ کام اتنا آسان ہے. ہم سارے محبوب بن کے جینا چاہتے ہیں. میں محبوب ہوں جی, میں لاڈلا ہوں جی, سارے لاڈلے, سارے لاڈلے. لاڈلا وہ نہیں ہوتا جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے, لاڈلا وہ ہوتا ہے جو جھاڑو دے رہا ہوتا ہے. لاڈلا وہ ہوتا ہے جو لنگر کھانے میں تپ رہا ہوتا ہے, روٹیاں پکا رہا ہوتا ہے, وہ لاڈلا ہوتا ہے. جو اچھا دستار پہن کے اور اچھی ویسٹ کوٹ پا کے فرنٹ سیٹ پہ آتے ہیں نا, تصویریں جس کی زیادہ آتی ہیں, وہ لاڈلا, اس لیے کہ وہ تو پکی پکائی پہ آیا ہے.